کچھ خواتین نکلتی ہیں باہر اور نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ ہماری بہنیں ہیں جو کہتی میرا جسم میری مرضی، ان سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ عورت اپنی مرضی سے پہلے بنی ہے؟ وہ تو آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ خسرے کو مرد بنا دو، مرد کو خسرا بنا دو۔ عورت کو ان کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ ان کا ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ معاشرہ بنائیں۔ یہ جہالت ہے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ سراسر جو ہے شیطانی سوچے ہیں۔ پاکستان کی ہر باس کے اندر لکھا ہوتا ہے لیڈیز فرسٹ، اگلی سیٹیں لیڈیز کے لیے ہوتی ہیں، پچھلی سیٹیں مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی اتنا جو ہے کیا گزرا مرد بھی نہیں ہوتا جو عورت کھڑی اور وہ خود بیٹھا ہو، اس کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے۔ اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے، مگر اس طرح کی آزادی نہیں جو وہ میری بہنیں میری مرضی میرا جسم، اپنا بستر خود گرم کر لو، اپنا کھانا خود گرم کر لو، فلاں لو میں بیٹھ کے اس طرح۔ یہ تو ساری بے حیائی کی باتیں ہیں۔ میں اگر یہاں پر آیا ہوں تو میں سائڈ پر آپ کو گھومتا ہوا نظر آ رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے اس معاشرے کے اندر۔ میں UK میں رہا ہوں، میں افریقہ میں رہا ہوں، میں عرب کنٹریز میں رہا ہوں۔ تباہی اور بربادی یہاں اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ کچھ خواتین نکلتی ہیں باہر اور نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ آپ کے مطابق ایسی خواتین کو باہر نکلنا چاہیے، پوسٹر ہاتھ میں پکڑنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ ان کے حق میں یہ خلاف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو 1973 کے اندر عورت کو تمام حقوق جو ہے دے دیے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام۔ اس میں اس کو وراثت ملتی ہے، اس کو تعلیم کا ہے، اس کو علاج کا ہے، اس کو گھر سے باہر جانے سے کوئی نہیں روکتا اگر وہ عورت اپنے ڈومین میں رہ کر جائے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ کے ساتھ جہاد پر بھی گئی ہیں، آپ کے ساتھ سفر ہجرت پر بھی گئی ہیں، صحابہ کی بیویاں بھی ساتھ جاتی تھیں، حتیٰ کہ صحابیات جو ہے وہ زخمی صحابہ کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی۔ کون روکتا ہے اس بات سے؟ کوئی نہیں روکتا۔ اصل میں یہ میرا جسم میری مرضی والی جو ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ فرمایا کہ آپ ایسی عورتیں جو بغیر کسی کام کے، بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، قرار پکڑنا چاہیے، اور جہالت والا جو ہے وہ زیب و زینت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی تعلیم کے لیے جائیں، صحت کے لیے جائیں، اچھے کام کے لیے جائیں، بچوں کے لیے جائیں، جو بھی ضرورت کا جائز کام اپنی ڈومین میں رہ کر، حیا میں رہ کر جائیں۔ دیکھیں، اصل میں یہ جو ہماری بہنیں ہیں جو کہتی میرا جسم میری مرضی، ان سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ عورت اپنی مرضی سے پہلے بنی ہے؟ وہ تو آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ خسرے کو مرد بنا دو، مرد کو خسرا بنا دو، اور جو ہے کراس جینڈرز، اور پھر اسی طرح جو ہے یہ سب لذت پرستی، نفس پرستی اور یہ عیاشی کے سارے اڈے ہیں۔ دیکھیں، یہ پاکستان ہے جو لا الہ کے نام پر بنا ہے، یہ یورپ نہیں ہے۔ اب تو یورپ بھی واپس آ رہا ہے، وہاں بھی وہ لوگ تنگ آ گئے ہیں اس سسٹم سے، جس سسٹم کی وجہ سے آج وہ یورپ برباد ہو گئے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے۔ اسلام ایسا سلامتی والا، پیس والا دین ہے۔ میں مرد بناؤں تو اپنی مرضی سے نہیں بنا، کوئی عورت اپنی مرضی سے عورت نہیں بنی، کوئی خسرا اپنی مرضی سے نہیں بنا، یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کیڑے مکوڑے بنا دیتا، ہم اپنی مرضی سے نہیں بن رہے۔ اللہ نے ہمیں کراؤن آف کریشن بنایا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس نے ہمیں عزت فضیلت دی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور 9 ہجری کو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آپ نے 2 کاموں سے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ فرمایا آج کے بعد کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ آج جس اور ننگ پن کی طرف ہمارے لوگ جانا چاہ رہے ہیں، اسلام نے اس پر آ کر پابندی لگائی، اور بچیاں زندہ درگور ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچایا۔ غلاموں کو وہاں غلامی کی زندگی گزارنی تھی، آپ نے ان کو جو ہے وہ غلامی سے نکالا۔ شراب جو ہے پانی کی طرح پی جاتی تھی، اسلام نے اس سے ہٹایا۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کا جو تجاوز ہے وہ ہمیشہ غلطی اور تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ معاشرہ دیا ہے جہاں بیٹی کی عزت ہے، بہن کی عزت ہے، ماں کی عزت ہے۔ ماں اور ایک عورت ماں ہو تو قدموں تلے جنت ہے، ایک بہن ہو تو وہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے، ایک بیوی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کلھا متاع الدنیا، ساری کے ساری دنیا مال و متاع ہے، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، بہترین مال و متاع اور پراپرٹی جو ہے وہ ایک نیک عورت ہے۔ عورت سے اچھی کیا سی چیز ہے؟ کیا ہمارے جتنے نبی ہیں وہ عورت کے بغیر پیدا ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز ہمیں بخشا ہے۔ ہر نبی کی ماں تھی، ہر نبی کا باپ تھا، اور ہم انسان جو بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بنے ہیں۔ بھئی اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں گے تو دیکھ لو آج یورپ کو، ان کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ ان کا ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ معاشرہ بنائیں۔ نہ یہ معاشرہ بنے گا، نہ بن سکتا، اس لیے کہ یہاں اسلام پسند زیادہ ہیں۔ یہاں تو اسلام کے نام پر لوگ جانے دینے والے ہیں۔ میری وہ بہنیں، میں ان کو صرف ہدایت ہی کر سکتا ہوں، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، ہمیں ان کو کوئی تعلیم۔ میرے سال، میں خود، آپ کو میرا تعارف نہیں ہے، میں الحمدللہ خود ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتا ہوں۔ میں نے پچھلے سال ان سے ایک سوال کیا لائیو پروگرام کے اندر، میں نے کہا آپ صبح جو لائیو پروگرام پر آ کر بیٹھی ہیں، آپ کے بچے ہیں؟ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا ان کو گھر کے چھوڑ کر آئیں؟ کس کے پاس؟ جی شوہر کے پاس۔ میں نے کہا کسی شوہر نے آپ کو اجازت دی تو آپ یہاں آئی بیٹھی ہیں؟
آپ جو ہے اپنے بچوں کو کسی کے سپرد کر کے آئی ہیں, تو یہ پاکستان کا قانون آپ کو اجازت دے رہا ہے. کسی عورت پر پابندی کی, پراپرٹی کی چیزوں کی وہ نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. اس لیے ہمیں عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ہمیں یورپ والا معاشرہ نہ بنائیں. ہاں, اسلام کے اندر رہ کر اپنی ڈیمانڈ کریں. پراپرٹی عورت کو ملنی چاہیے, تعلیم اس کو ملنی چاہیے, علاج اس کا ہونا چاہیے, اور اسی طرح کے. اچھا, پھر اس میں ایک اور پرابلم ہے بھائی جان, وہ یہ ہے کہ یہ کہتی ہے پیٹریوٹزم سے ہم آزادی چاہتی ہیں. واٹ از دا پیٹریوٹزم؟ پیٹریوٹزم مین مادر پدر شاہی. ہم ماں باپ سے آزادی چاہتے ہیں. ارے جس باپ نے ہمیں پیدا کیا, جس باپ نے بچپن میں پالا, جس باپ نے ہمیں 22 سال تک 24-26 سال تک تعلیم دی, 32 سال تک پی ایچ ڈی اس نے کروائی ہے, آج آپ کو یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لیتے ہی آپ کو اس باپ سے آزادی چاہیے, اس بھائی سے آزادی چاہیے جس نے آپ کو تحفظ دیا اور یونیورسٹی میں جا کر پڑھایا, اس شوہر سے آزادی چاہیے جو آپ کو گھر بیٹھ کر چاہتا ہے کہ میری بیوی ایک ملکہ اور رانی کی طرح زندگی گزارے. یہ جہالت ہے, یہ کوئی آزادی نہیں ہے, یہ سراسر جو ہے شیطانی سوچے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. اللہ ونہا عن الفحشاء والمنکر, اللہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے. بے حیائی اور فحاشی والا کام نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک چیز کی ڈومین ہے. آپ اس میں رہ کر محبت بیوی سے کریں, آپ محبت کریں ماں سے, آپ محبت کریں بہن سے, آپ محبت کریں اپنے دوستوں بھائیوں سے. اسلام بالکل منع نہیں کرتا, اسلام تو سلامتی کا دین ہے. جی قاری صاحب, سر میں آپ سے بات, اب کچھ خواتین بیچاری ایسی ہے کہ ان کے سر پہ ان کے ہسبینڈ کا سایہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کوئی باپ نہیں, وہ جب جابس کے لیے باہر نکلتی ہیں تو ان کو جاب تو کرنی چاہیے, لیکن وہ کس دائرے میں رہ کر جاب کریں؟ بالکل ان کو جاب کرنی چاہیے. حضرت خدیجہ عرب کی سب سے پہلی بڑی تاجر تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مال اسلام کے لیے جس عورت کا خرچ ہوا وہ ایک عورت تھی, اور سیدہ خدیجہ تھی. عورت بزنس کرے, عورت جاب کرے, عورت جو ہے وہ ٹیوشن پڑھائے, جو بھی عورت کام کرنا چاہتی ہے آزادی کے ساتھ, مگر عورت بن کر کرے. دیکھیں ایسے واقعات معاشرے میں ہیں کہ شوہر فوت ہو جاتے ہیں, ڈائیورس ہو جاتی ہے, اور مسائل ہیں. بالکل ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عورتوں کو عزت دیں, ہم پریفر کریں. آج بھی ہمارے تو یہاں لاہور کی پاکستان کی ہر بس کے اندر لکھا ہوتا ہے لیڈیز فرسٹ. اگلی سیٹیں لیڈیز کے لیے ہوتی ہیں, پچھلی سیٹیں مردوں کے لیے ہوتی ہیں. کوئی اتنا جو ہے گیا گزرا مرد بھی نہیں ہوتا جو عورت کھڑی اور وہ خود بیٹھا وہ اس کو عزت دیتا ہے, احترام دیتا ہے. ہمیں عورتوں کو پریفر کرنا چاہیے. بالکل عورتوں کو نہ, اس یہ معاشرہ اسلام ایک اوپن مائنڈ رکھنے والا ایک مذہب ہے. اور آج بھی یورپ کے اندر عمر لاز کے نام سے وہاں پر جو ہے نافذ ہیں, کہ حضرت عمر کے دور میں جو لاز جو ہے پریکٹس ہوئے تھے وہ وہاں پر نافذ ہیں. وہ وہاں پر نافذ کر کے وہ ویلفیئر سٹیٹ کہلوا رہے ہیں. ہم ویلفیئر سٹیٹ کیوں نہیں ہیں؟ جب تک ہمارا پاکستان 1973 کے آئین میں ایک ویلفیئر سٹیٹ کے طور پر اس کو تسلیم کیا گیا ہے. تو ویلفیئر سٹیٹ اسی طرح ہی ہے, اس میں بچوں کی ویلفیئر ہو, عورتوں کی ہو, معذوروں کی ہو, غریبوں کی ہو, کمزوروں کی ہو. یقیناً بعض ہمارے غربت کے مسائل کی وجہ سے یہاں کچھ پریشانیاں ضرور ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ان عورت کو حقوق نہیں دیتا. اسلام میں عورت برابر ہے. قرآن میں آتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی نیک کرے, نیک کام کرے, دونوں جنت میں جائیں گے. تو بلکہ بعض صورتوں میں تو عورت مرد سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. جیسے ماں بن جائے گی تو جنت قدموں تلے آ جائے گی. اگر ماں کو دیکھا جائے گا جو ہے محبت سے تو حج کا ثواب مل جائے گا. تو یقیناً باپ اور ماں یہ دو ایسی زندگی کے جو ہے کامیاب جو حصے ہیں کہ جن کی محبت کے ساتھ ہی بچے پروان چڑھے ان کے سائے میں, تو وہ کامیاب مرد اور کامیاب عورت بن سکتے ہیں. لہذا عورت کو بالکل نہیں جاب سے روکا جا سکتا, مگر وہ اپنے پردے میں رہ کر, اپنے حیا میں رہ کر جو ہے وہ عورت کا معنی کیا ہے؟ لفظ عورہ عربی کا لفظ ہے. عورہ کہتے ہیں پردے کو, اور اوڑھنی کو, پردے کو, ٹھیک ہے. اگر وہ پردہ اتار دے تو عورت نہیں رہتی, وہ کچھ اور بن جاتی ہے. اس لیے اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے, مگر اس طرح کی آزادی نہیں جو وہ میری بہنیں, میری مرضی میرا جسم, اپنا بستر خود گرم کر لو, اپنا کھانا خود گرم کر لو, فلاں لو میں بیٹھ کے اس طرح. یہ تو ساری بے حیائی کی باتیں ہیں. یہ کوئی اسلام, پاکستان, کوئی امن والا سوسائٹی, ایون کوئی بھی معاشرہ سلجھا ہوا سویلائز سوسائٹی اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا. آپ ہمارے حکمران کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اس چیز پہ قابو پائیں, کیونکہ ایسے تو یہ بد امنی پھیلتی جائے گی, اور پاکستان کی اعلیٰ سطح میں بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی خواتین جو ہے سارے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے میڈیا پہ. کیا ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی اسٹیپ بتائیں؟ اس وقت جو ہمارا حکمران ہے نا عمران خان, اس کی بیوی سب سے زیادہ باپرد ہے, اور وہ فرسٹ لیڈی ہے اس وقت. فرسٹ لیڈی جو ہے آپ کی ریویل میں آتی ہے اور پردے میں آتی ہے, اور ایک سمبل ہے اس وقت وہ الحمدللہ پردے کا اور حیا کا. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں عمران خان سے زیادہ دنیا کو کوئی نہیں جانتا, جو ساری زندگی اس نے گراؤنڈوں میں اور گلیمر میں اس میں گزاری ہے. اگر اس کو آج اگر اسلام سمجھ آئے تو وہ کہتا ہے
کہ इस्लाम की तरफ हमें जाना चाहिए। ये आपको पता है सीरत नबी जो अथॉरिटी कायम हुई है, ये सीरत नबी अथॉरिटी को से बताना ये है कि नबी अलैहिस्सलाम और सीरत के साथ हम कैसे अपने नौजवानों को इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको इस्लाम की तरफ इंस्पायर कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मुल्क मकरूज है, कर्जे हैं, मसाइल हैं, NGOs का यहाँ पर कब्जे हैं, वो इस पर पूरी तरह हाथ नहीं डालते, जबकि उनको जुर्रत करके हाथ डालना चाहिए और बिल्कुल जो औरत के राइट्स हैं वो उनको बिल्कुल देने चाहिए। और जहाँ औरत जो है तजावुज़ करती है, जो तजावुज़ात किसे कहते हैं, यहाँ आप एक इंट आगे बढ़ाएं बल्दिया वाले गिरा जाते हैं, इसका मतलब क्या, ये तजावुज़ात इंक्रोचमेंट है। तो दिस इज आल्सो इंक्रोचमेंट कि औरत जब अपने डोमेन से बाहर निकली तो इंक्रोचमेंट हो जाती है, और इंक्रोचमेंट जो है ना इस्लाम में हलाल है ना हमें बल्दिया उसकी इजाज़त देता है। बहुत खूबसूरत। आखिरी मेरा मैसेज है, उन बहनों को कुछ आप नसीहत करना चाहें कि जो सरेआम बाहर निकलती हैं, कोई ऐसी हदीस हो जिसमें शायद आपकी बात शायद सुने उनके दिल को लग जाए, तो अपने आप को पर्दे में लेके आ जाए, अपने आप को बचा ले, कोई मैसेज देना चाहिए तो कैसा आप दे सकते हैं सामने आप? मुस्लिम शरीफ में एक रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब आरियातुन कासियातुन माइलातुन मुमीलातुन, आपने फरमाया कि औरतें होंगी बज़ाहिर लिबास में होंगी मगर नंगी होंगी। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, फरमाया इतने बारीक लिबास पहनेगी कि वो लोगों मर्दों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेंगी, खुद भी उधर इंटरेक्ट होंगी, लिहाजा आपने उनसे मना किया। ये क़यामत की निशानियों में से हैं। आप यकीन माने मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो मैं साइड पर आपको घूमता हुआ नजर आ रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है इस माशरे के अंदर। मैं UK में रहा हूँ, मैं अफ्रीका में रहा हूँ, मैं अरब कंट्रीज़ में रहा हूँ, मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे तो ये उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर मसाइल नज़र आते हैं, तबाही और बर्बादी यहाँ उससे कहीं ज़्यादा हो चुकी है। मैं तो दुख से कह रहा हूँ कि मेरी बहनों, आप मुसलमान बहनें बने, अपने बाप की बेटियाँ बने, भाइयों की दुलारी बहनें बने, ये हरकतें ना करें जिससे इस्लाम और पाकिस्तान बदनाम खुदारा। इसको पहले ही बड़े ज़ख्म लग चुके हैं, मगर मेरी वो बहनें जो चंद एक हर साल इस तरह की हरकतें करती हैं, अभी मार्च आया है, उनका मार्च शुरू हो जाएगा और वो यही तस्वर कराएंगे आज़ादी के नाम पर, मीडिया की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फलां लिबर्टी के नाम से वो बेहयाई फैलाएंगी। देखिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक रहा, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा, मेरी बहनें यहाँ पर सेल परचेज कर रही हैं, कोई नहीं रोक रहा, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और फ्रीडम क्या होती है? बोलने की कोई पाबंदी नहीं है। अरब कंट्रीज में आप चले जाएं, वहां बोल नहीं सकते, हक बात आप कह नहीं सकते। इवन यूरोप के अंदर मेरे भाई आप चले जाएं, यहूदियों का वो जो है जहां उनकी कत्ल गारत हुई, आप उसके ऊपर बोल नहीं सकते। हर एक चीज का दायरा यहाँ पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है अल्लाह की कसम दुनिया में कहीं भी नहीं है। यहाँ झूठ वहां बोला जाता है, यहाँ तो जहां मर्जी हम गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, वहां तो आप गाड़ी गलत पार्क नहीं कर सकते, आज़ादी खाक की है। वहाँ औरतें जो है पल्लेदारों की तरह मर्दों के साथ उससे ज़्यादा काम करती, वो कोई आज़ादी है? ये कोई आज़ादी नहीं। आज़ादी हमारी ये बहनें हैं जो अपनी चार दीवारी के अंदर इज्जत वकार के साथ रह रही, वो मेरी बहनें भी इस्लाम की तरफ वापस पलटें और चार दीवारी में पूरी इज्जत और वकार के साथ रहें। इस्लाम उनको वेलकम करता है, जितना इस्लाम हकूक देता दुनिया का कोई सिस्टम इज़्म नहीं देता।